اگر آج وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بات نہیں کرنی تھی، انہوں نے واک آؤٹ کیا، اگر آج نیشنل اسمبلی نے بلوچستان میں بات نہیں کرنی تو کس پہ کرنی ہے؟ بلا شبہ یہ بات درست ہے مالک. میں کیونکہ اس موقع پہ اتنی شہادتوں کے بعد اگر ہم نے بلوچستان پہ بات نہیں کرنی، بلکہ یہ تو گورنمنٹ کا اپنا ایجنڈا ہونا چاہیے تھا کہ اس پہ بات کی جائے. نہیں کی کرنے دی گئی، اور کیا ایجنڈا آج پل ہوا مجھے نہیں پتا. بٹ میں اپنی قوم کے اسی جذبے کے ساتھ، آپ بھی، میں بھی، ہم سب، ساری قوم آج رنجیدہ بھی ہے اور اس کو کنڈیم بھی کرتی ہے. ہم ایکٹس آف ٹیرر کو کنڈیم تو کرتے رہتے ہیں، لیکن جو اس سے فائٹ کرنے والی فورسز ہیں ان کی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، عوام کی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، اور ہم مورد الزام بھی ٹھہرائے جا رہے ہیں، سیاستدان بھی اور ہماری فورسز بھی. لیکن مالک ایک چیز میرا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم صرف الزام برائے الزام لگاتے رہیں، اپوزیشن حکومت کو کہے گی، حکومت، کچھ اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے ہماری لا انفورسمنٹ کے رویے ٹھیک نہیں ہیں، کچھ اس کو پولیٹیکل کوسچن بنائیں گے. ہمیں سیریسلی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ، کچھ ہمارے، وہ کسی بری نیت سے نہ صحیح، لیکن ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ سوسائٹی کو کسی تبدیلی کے ساتھ آگے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ بہت تیزی سے تبدیلیاں چاہتا ہے. لیکن ایک بڑا حصہ وہ بھی ہے جو ان ساری تبدیلیوں کو روک کے پرانے نظام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے. اس ملک کی ملائیت ہے، وہ اس ملک کی سٹیٹس کو کی بہت ساری فورسز ہیں، بہت ساری جو ہمارے ادارے. ملائیت والے جتنے ہیں ان کو پولیٹیکلی آپ بھی کوٹ کرتے ہیں، ان کو ریاستی ادارے بھی انہی کو جا کے کوٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے خود ان کا وزن ڈسپرپورشنٹلی بڑھا دیا سب نے. ایسا ہی ہے، یہ بھی بات درست ہے. لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا مالک کہ جب ہم ہماری فورسز کا اور حکومتوں کا ڈرے ہوا ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کہیں سے کہیں زوردار طریقے سے یا کوئی جواب جو ریاست کو دینا چاہیے کسی خاص موقع پہ، اگر وہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے یا لا انفورسمنٹ اس طرح ہوتی. میں کسی کو آپ نے کل پرسوں ایک بیان بڑا اچھا دیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ہم ڈری ہوئی ریاست کی طرح، ایسے ہم ہیں ڈرے ہوئے لوگ. لیکن بلوچستان میں آخری چھوٹا سا جملہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی بھی گورنمنٹ، یہ ہو کوئی اور ہو، عمران خان ہو، جو بھی گورنمنٹ کوئی ایکشن کرنا چاہتی ہے، ہمت کرتی ہے، تو اس کے اوپر بہت ساری لائبلٹی آپ بھی کھڑی کر دیتے ہیں، اپوزیشن بھی کھڑی کر دیتی ہے. تو یہاں پہ پھر ہاتھ بن جاتے ہیں. لیکن بلوچستان میں مذہبی اینگل کم ہے، بلوچستان میں مذہبی جماعتوں کا وہ زور نہیں ہے جو اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہاں دو موومنٹس ہیں. یعنی بلوچ نیشنلزم کے نام پہ ایک پوری موومنٹ ہے جس کو پولیٹیکل سپورٹ بھی رہی ہے یا اس کو پولیٹیکل اینگل بھی رہا ہے، لیکن اس کا اینگل پاکستان کے خلاف بھی رہا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں. جس طرح آپ نے مجھے بتائیں وے فارورڈ کے اب دو اپروچز ہیں نا. آج میں چیف منسٹر صاحب کو سن رہا تھا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تو ہم کس سے بات کریں، ہمیں نہیں پتا، اور یہ ٹیررسٹ ہیں، سب کچھ ہے. جنرلائز کر کے برانڈ کر دینا بڑا آسان ہوتا ہے، آپ برے ہیں، میں اچھا ہوں، یا آپ سو ہیں. لیکن ٹیررزم والے بھی اگر ہربیار اور سارے بیٹھے ہوئے انڈیا سے مال بھی کھا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم مانتے ہیں کھا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. لیکن ایک گراؤنڈ پہ ایک ریالٹی ہے جو ایکسپلائٹ ہو رہی ہے نا. اگر وہاں پہ ان امپلائمنٹ ہے یا ہوپلیسنس ہے، اسی کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں نا کہ اچھا یار بلوچستان علیحدہ ہو جائے گا تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، ہم سب کچھ ہو جائے گا. اب کیا ہے، کیا اب ریاست پورا بھرپور فورس سے آرمی ایکشن ہو وہاں، کہ ایک بھرپور طور پہ ایک ڈائلاگ ہو اور ایک ڈسکنٹلمنٹ ہو، کہ پیرلل ہمیں لگ نہیں رہا کہ چل رہا ہے کام. مالک بلوچستان کا ایشو ایسا سینسٹیو ہے کہ مختلف ادوار میں، آپ نے تو اس کو بڑے عرصے سے رپورٹ کر رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، باقی بھی میرے سارے ساتھی دیکھ رہے ہیں. ہم بلوچستان کے اوپر باتیں کرتے ہیں اور بڑی پہلو تہی کر کے، کیوں بچ بجا کے باتیں کر کے نکل جاتے ہیں. جب کبھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، سانحہ ہو جاتا ہے، پھر ایک دم قوم ذرا گرم ہوتی ہے، اس کے اوپر میڈیا بھی اس کو، اور پھر ہم اتنی بے حسی کے شکار ہیں اور اتنے سارے ہمارے مسائل ہیں اور اتنا اوورآل ہمارے اندر بے حسی آ گئی ہے کہ اگلے دن کوئی اور ایشو آ جاتا ہے تو یہ ایشو ہم بھول جاتے ہیں اور کسی اور طرف شفٹ ہو جاتے ہیں. بلوچستان کے اندر آپ نے سوات میں آپریشن کیا، وزیرستان میں آپریشن کیا. وہ آپریشن آپ نے اس لیے کر لی ہے کہ وہاں آئیڈینٹیفائڈ لوگ تھے، آپ نے وہاں کی آبادیوں کو باہر نکالا، اور جو لوگ جن کے ساتھ آپ نے 10 بدس لڑائی لڑنی تھی آپ نے لڑ لی. یہاں آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے کیے. لیکن کیا آپریشن اس سے پہلے نہیں ہوئے؟ آرمی ایکشن کرنا کوئی مسئلے کا حل ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے آج ہمیں جس بے بسی کا شکار ہیں لگتا یوں ہی ہے کہ جی آرمی ایکشن کریں یا جو بھی آپ نے آپریشن کرنا ہے، اس طرح کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے ساتھ صرف بندوق کے زبان میں بات کریں. لیکن جو بھی آپ نے حل نکالنا ہو، صرف سیاسی حل
یعنی ڈاکٹر مالک کیا کامپرس جماعت کے نہیں تھے؟ میر حاصل نہیں تھے؟ کیا خود مینگل صاحب نہیں ہیں؟ کیا باقی لوگ نہیں وہ ہیں؟ تو اپنے ڈویژن کے نظر بلوچ سے نہیں بات کر سکے ڈاکٹر نظر سے. سوال یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر نظر بلوچ سے بات نہیں کر سکے تو اگر ڈاکٹر مالک نہیں کر سکتے، اگر مینگل صاحب نہیں کر سکتے، اگر اکبر بگٹی کے پوتے نہیں کر سکتے، تو پھر کون لائیں گے آپ؟ کہاں سے لائیں گے آپ؟ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ نظر سے بات 40 سال سے کیا پھر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ جو حقیقتاً وہاں یہ ہے کہ ہمیشہ وہاں پہ ہینڈ پکڈ اسمبلی بنتی رہی ہے اور کھلی بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے بلوچستان میں MNA MPA ٹک باکس چیک ہوئے بغیر نہیں بن سکتا. کیا یہ اصل مسئلہ نہیں ہے؟ مطلب کچھ لوگ نا، یہ تو سارے ملک کا مسئلہ ہے. پاکستان میں کتنے پچھلے الیکشن ایسے ہیں جس کے اندر بڑا واضح طور پہ آپ بھی رپورٹ کرتے رہے، ہم بھی اعتراض سب کرتے سے رہے. زیادہ ریٹ لگنے کی خبریں ہم بلوچستان سے میں سنتے کہہ رہا ہوں ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. سینٹ کی، پریشل اسمبلی کی، نیشنل اسمبلی کی. ریٹ کہاں لگتے رہے؟ کون پیسے لیتا رہا؟ کیا وہ میرے نمائندے تھے؟ وہ بلوچستان کے لوگوں کے چنے ہوئے نمائندے تھے، انہی کے مختلف قبیلوں سے تھے. یار یہ بڑی تلخ بات ہے. مجھے یہ بات کہتے ہوئے مطلب میں کسی قبیلے یا کسی نظام کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کا وہ اپنے ووٹ بیچتا ہے تو اگلی دفعہ اس کا قبیلہ سب بلوچستان سے ہم ایسے سینیٹرز دیکھتے ہیں جن کا سیاسی بیک گراؤنڈ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اچانک پتہ لگتا ہے فلانا بندہ سینیٹر بن گیا. مالک ان کو MPAs ووٹ دیتے ہیں، وہ MPA ہینڈ پک سے، چلو ہینڈ پک سے، ہینڈ پک کے علاوہ بھی تو لوگ ہوتے ہیں. سو ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ؟ میری چھوٹی سی گزارش سن لینا. ہینڈ پک چلو صحیح، ہینڈ پک کے علاوہ لوگ ہوتے ہیں نا. بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، جو فیڈریشن کے خلاف لڑتے ہیں، جو قوم پرستی کی، وہ بھی آتے ہیں الیکشن. کیا جب ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہمارے قبیلے کا ایک بندہ جو ہے وہ MPA بنا، کسی بھی طریقے سے بن گیا، اس کے بعد اگلی دفعہ ہم نے اس کو ووٹ نہیں دینا، وہ باقاعدہ کھڑا ہوتا ہے، ووٹ لے کے آتا ہے. اسی طرح جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ ڈیولپمنٹ کا پیسہ اگر کسی جگہ مس یوز ہو جاتا ہے تو بلوچستان کے اندر کے لوگ کر رہے ہیں نا. ان کو کیا پکڑنا ان کا کام نہیں ہے؟ یہ پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کا احتساب ووٹ کے ذریعے ہی کریں. اب سوال یہ ہے کہ یہ بڑا آسان ہے کہ میں آپ پہ ڈال دوں، آپ مجھ پہ ڈال دیں. پاکستان کی آج تک کی ہر حکومت کی یہ کوشش رہی ہے، لیکن ہم اس سمت میں آگے بڑھے نہیں. اب ہمارا جو بڑا مسئلہ بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جو بھی حل نکالنا چاہتے ہیں، جو بھی، اس کا جب تک اس کے اوپر بلوچ اور بلوچستان کے رہنے والے لوگ وہ اس پہ اعتماد کا اظہار نہ کریں، آپ کا کوئی آپریشن آپ یہ سوال ہے. پھر یہی میں سوال ذرا کائرہ صاحب کو، پھر تھوڑا ٹائم ہے میں ان سے بھی خرم سے بھی لینا. سر کوئی علاج آپ لوگوں کی بات چیت ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ آپ لوگوں نے بھی آؤٹ سورس کر دیا؟ اچھا یار عمران خان کو تو بس جنرل عاصم ہی ڈیل کر سکتے ہیں، کرن دیو سانو کی. مالک صاحب کب عمران خان کے ساتھ بات کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی؟ 2018 سے لے کے آج تک کوئی ایک موقع بتا دیجئے کہ ادھر سے کوئی ایک پازیٹو ایلیمنٹ آیا ہو اور اس کا جواب ہم نے پازیٹیولی نہ دیا ہو. میں ہمیشہ جب سے یہ ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے اور کس بنیاد پہ کیا جائے تو میں بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ کہتے ہیں میں بتانے لگا میں کہتا ہوں کہ آئین سے باہر تو جانا نہیں ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک طریقہ کیا ہے، یہ ہے کہ آپ پری کنڈیشن پہلے 1 2 3 4 یہ کریں، اس کے بعد ہم بیٹھیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ 1 2 3 4 کو اپنا ایجنڈا آئٹم رکھ لیں، گورنمنٹ کا بھی ایجنڈا آئٹم رکھ لیں، وہ 3 4 آئٹم وہ ہو جائیں اور آپ بیٹھ کے دونوں اطراف ان چیزوں کا سلوشن نکال لیں. دیکھیے ہمارے ہاں نا جمہوریت کا جو چیلنج ہے نا وہ ہمیشہ سے رہا ہے. الیکشن کبھی بھی اتنے شفاف نہیں رہے کہ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیے ہوں. ہر الیکشن کے بعد ہم یہ چیلنج کر کے گئے کہ یہ الیکشن تو ریگڈ ہے لیکن ہم نظام کے لیے آ کے بیٹھے ہیں، اور پھر جو بھی گورنمنٹ ہوتی تھی اسی سے ڈائلاگ ہوتا تھا. آج بھی یہ سمجھنا ایک ہمارا اور پرابلم بھی ہے کہ ہم جو خالص جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں نا، خالص جمہوریت جہاں وہ تو پارٹیز میں نہیں ہے آپ کی، ہماری پارٹیاں تو ایک طرف نا، خالص جمہوریت جہاں ہے وہاں بھی چیلنجز آ گئے اس کو. لیکن خالص جمہوریت کے لیے آپ کتنا لمبا سفر کرتے ہیں اور کیسا سماج کریٹ کرتے ہیں، یہ جو ہمارے ہاں کچھ اور ریئلٹیز ہیں. یس ایک چیلنجنگ ڈیموکریسی بھی ہے اور دیگر حقائق بھی ہیں. اگر آپ صرف آئیڈیلزم میں بیٹھ کے باتیں کریں گے تو ایسے یہ آگے بڑھنے کا راستہ پیدا نہیں ہوگا.